آمنوا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بھائی محبت صاحب کی محبت کے نتیجہ میں حاضر ہو کر درس قرآن مجید کی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ آپ قرآن مجید کا جو بھی مقام کھولیں ان چار باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور موجود ہوگی۔ یا تو اللہ نے قرآن پاک میں مسئلہ سمجھایا ہے مثالیں بیان کر کے، مکھی کی مثال، آگ کی مثال، پانی کی مثال، یہ مسئلہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اور یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قرآن پاک میں قسمیں اٹھا کر، فرمایا والعصر، میں اللہ کو زمانے کی قسم، جس چیز کی اللہ قسم اٹھائے اس کی گواہی مراد ہوتی ہے۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں۔ نقصان سے وہ بچے گے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اچھے اعمال کیے۔ تیسرا طریقہ ہے قرآن پاک میں مسئلہ سمجھانے کا، رب العالمین ایک دعویٰ ذکر کر کے اس پر دلائل بیان کرتے ہیں۔ میں آپ دوستوں کے سامنے دعویٰ کروں کہ یہ چادر میری ہے، آپ میرا دعویٰ اس وقت تسلیم کریں گے جب میں دکاندار کی رسید پیش کروں یا میں اپنی خریداری پر کوئی گواہ پیش کروں، تو یہ میرے دعوے کی دلیل ہو گئی کہ واقعی میرا دعویٰ سچا ہے، اس چادر کا مالک میں ہوں۔ رب العالمین ایک دعویٰ کر کے اس پر دلائل بیان کرتے ہیں، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ میں پھر ذرا ریپیٹ کر رہا ہوں بات، مثالیں دے کر مسئلہ سمجھانا ایک، قسم اٹھا کر مسئلہ سمجھانا دو، دلائل بیان کر کے مسئلہ سمجھانا تین، اور چوتھا انداز ہے اللہ کریم قرآن میں قصے بیان کر کے مسئلہ سمجھاتا ہے۔ ہمارے جو پرانے آباء و اجداد تھے نا، موبائل کا تو دور ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کو قصے سنایا کرتے تھے وقت پاس کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں قصے اس لیے نہیں سنائے، انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، میں اللہ نے قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے عقل مند لوگوں کے لیے میں نے بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ اب میں آج کی اس حاضری میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، لیکن اس قصے کے اندر ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اصل میں نے آپ احباب کو وہ سبق سنانا ہے۔ اب دیکھنا ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک آدمی، آپ مانو کہتے ہیں، مانو، ایک آدمی آیا من اقصى المدینہ، شہر کے دور والے کنارے سے، شہر کے ایک طرف والے کنارے سے بندہ آیا۔ اللہ اس بندے کا نام کیا تھا؟ اللہ نے بندے کا نام قرآن میں نہیں لیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ میں اللہ کو بندے کے نام سے مطلب نہیں، میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے۔ اللہ یہ کون سی صفت پسند آئی؟ فرمایا یسرا، وہ بندہ
ہوگا دوڑتا ہوا آیا. اللہ کریم اس بندے کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس بندے کے دوڑنے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. دوڑتا ہوا آیا. قال آ کر کہنے لگا یا موسیٰ ان الملا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً فرعون کے دربار میں جو سردار ہیں، فرعون کے دربار میں جو بڑے ہیں، یہاں تمہیں دیکھ تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں. کون سا مشورہ؟ لیقتلوک، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں دربار میں تھا، تیرے قتل کے مشورے ہو رہے تھے. فاخرج، یہاں سے نکل جا. انی من الناصحین، یقیناً میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تیری خیر خواہی کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. میں آپ کا ہمدرد ہوں، یہاں سے نکل جا، قتل کے مشورے ہو رہے ہیں. اللہ کریم کو اس بندے کی ہمدردی، اس بندے کی خیر خواہی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کو قرآن پاک میں ذکر کر دیا. فخرج منها، بس نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں سے. خائفا، دل کے اندر ڈر رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لشکر والے بندے میرے پیچھے نہ آ جائیں. دل میں ڈر بھی رہے تھے. یا کا آس پاس بھی دیکھتے جا رہے تھے، کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا. اب میں نے سبق روک دیا. اب میں آپ تمام بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، لیکن جو بزرگ اور دوست مجھے اونچا جواب دے گا میں دعا اس کے لیے کروں گا. اللہ اسے دنیا آخرت میں فضل و رحمت عطا کر دے. لیکن جو جواب اونچا دے گا، اللہ کس سے ڈرتا ہے؟ میں نے جواب نہیں سمجھا. اللہ کس سے ڈرتا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خائفاً، دل میں ڈرتے جا رہے تھے. لاڑ کہنا کہ بھائیوں مسئلہ سمجھ آ گیا، جو مشکل کشا ہو کسی سے ڈرا نہیں کرتا، اور جو دوسرے سے ڈرنا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا. فخرج منها، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے. دل میں ڈر بھی رہے تھے، یا ترکب، آس پاس بھی دیکھتے جا رہے تھے. اب میرے دوستوں نے دیکھنا کا جملہ سناؤں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی شان اور مقام کے باوجود ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے، تو شہر میں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو ہر جگہ موجود ہو، تو ہر جگہ حاضر ناظر ہو، وہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نکلا نہیں کرتا. آپ نے کبھی سنا ہے دوستوں نے کہ اللہ آج یہ جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ چلا گیا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. جو ہر جگہ موجود ہو وہ کہیں جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جایا کرتا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے جا رہے تھے، اور اپنے من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام کو ظالم قوم سے نجات عطا کر. اللہ کا نام کون دوست پوچھا دے گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم ایسا نہیں. فرشتے آپ کا جواب لکھنے، میرا سوال لکھنے اور اللہ پشتے کا ذریعہ بنا دیں. فرشتے دل کا حال نہیں جانتے. ہم زبان سے کہیں گے تو فرشتے سن کر لکھیں گے، اللہ پشتے کا ذریعہ بنائے گا. ظالم قوم سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ اونچا اونچا کس کو پکارا تھا؟ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اگر انسان پر مشکل ہے، پھر آیت کو دیکھیے، میں اور بات کرتا ہوں. اور اپنے نجینی، اے میرے پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما. میرا
القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے بچا۔ آپ نے بتانا ہے، پھر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ تو درس قرآن ہے، کوئی جلسہ تو ہے نہیں۔ جلسہ میں تو خطیب بیان کرتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، یہاں تو سبق ہم نے دہرانا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اور اپنے نجینی من القوم الظالمین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کو پکارا، کس پیر فقیر کا واسطہ وسیلہ دیا؟ کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی پیغمبر کا نانا، ڈائریکٹ اللہ کریم کو پکارنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ کو بلاتے جا رہے ہیں، اب خیال میں نے کہا قصہ نہیں سناؤں گا، ساتھ مسئلے سنانے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین شہر کی طرف ہو گیا، اب راستے کا پتہ بھی نہیں ہے، اتفاقاً مدین کی طرف رخ کر لیا۔ قال کہنے لگے اصحاب ربی، مجھے امید ہے میرا پروردگار ان یہدینی سواء السبیل، میرا پروردگار خود سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دے گا، مجھے تو راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ نظریں اٹھائیں، جملہ کو سناؤں، پھر ذرا بات میں دہراؤں، نیچے نہیں دیکھنا، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا، مجھے تو راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جو عالم الغیب ہو وہ راستے سے ناواقف نہیں ہوا کرتا، اور جس کو راستے کا پتہ نہ ہوا، اللہ مجھے راستہ دکھا دے گا، مجھے تو پتہ نہیں۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا 10 دن اور 10 رات کا سفر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر کے باہر جا پہنچے۔ اب قرآن پاک کا انداز، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ جو پہنچے مدین کے کنویں پر، جو شہر تھا بستی کی کوٹ، باہر ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پہ جا پہنچے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس کنویں پر لوگوں کی ایک جماعت کو، لوگوں کی ایک جماعت نظر آئی، یسقون، جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ دھنار کہتے ہیں، چرواہا، دھنار، اتنی سی چیز مجھے آتی ہے، کچھ آئے ہو میو خیرہ، دھنار کو میں نے سیکھا ہوں، بہت اچھی آتی ہے۔ اللہ رحمت کرے اور بہت رحمت کرے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو۔ تو ہم رتو ڈیروں کے قریب بیان کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، میرے باپ ڈاکٹر صاحب نے بیان کرنا تھا، یہ آپ کو مذاق سمجھتا ہوں، تو میں نے بیان میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی محبت کرتے تھے بیان، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے سندھی نہیں سکھاتے، سندھی مجھے آ جاتی ہے، سندھی میں بیان کرتا۔ ڈاکٹر صاحب نے مذاق کیا، بیان کے دوران بول پڑے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو اگر سندھی آ گئی پھر مجھے کون بلائے گا؟ میں نے کہا میں یہ محبت تھی، تو کچھ تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے اور آپ کے دوستوں کی محفل جنا چرواہے ہمیں کھڑے کرائے، 10 بندے مل کر اس کنویں میں سے ڈول نکال کر پانی پلا رہے تھے۔ پانی اتنا زیادہ نیچے تھا، ایک بندہ پانی نہیں نکال سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے آگے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پایا وہ جو دھنار کھڑے تھے ان سے الگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
امراتین، دو نوجوان لڑکیاں نظر آئیں، الگ کھڑی تھی تزودان، ان دونوں نوجوان عورتوں نے، نوجوان لڑکیوں نے اپنی بکریوں کو روک رکھا تھا۔ میں نے سبق روک دیا، پھر میں بات دہراتا ہوں، یہ تو درس قرآن ہے ہمارا۔ دھنار پانی پلا رہے ہیں اور دونوں نوجوان لڑکیاں من دونہم الگ دور کھڑی تھی۔ یہ ہوتی ہے حیا والی عورت، اور ہمارے پاکستان میں جہاں مرد ہے وہاں عورت ہے۔ اب ایک آپ میرا گفٹ وصول کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے 30 پارے۔ ان دونوں عورتوں کا نام کیا تھا؟ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب آپ نے یہاں نشانی لگی، یہ تو سبق ہے نا جی، 10واں پارہ پڑھیں۔ سورت کا نام ہے سورت توبہ، میں صفحہ پڑھتا ہوں۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 232، 232 بلکہ 231 کھولیں، 231 یہ نیچے 4 سطریں دیکھیں نا جی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اونچا اونچا، اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ اللہ کے والدین ہیں؟ اب میرے طرف دیکھیے گا، نیچے نہیں دیکھ رہا دوستوں نے، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ایک صفحہ آگے اٹھائیں، ایک صفحہ، پہلی سطر میں لفظ والمسیح ابن مریم، پہلی سطر میں لفظ والمسیح ابن مریم۔ عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ اب تحفہ میرا وصول کر رہے سارے احباب، عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں حضرت مریم کا نام لیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا، اللہ نے بغیر والد کے پیدا کیا تھا، اسی اللہ نے نام بھی حضرت مریم کا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا قرآن میں نام لیا، ورنہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر نام نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا قصہ نام نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام ان کی بیویوں کا قصہ ہے قرآن میں، لیکن نام نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ نے حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں لیا، اور حضرت مریم کا نام لیا عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ دوستو، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہوتا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام قرآن میں ذکر کرتا، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ تیسرا پارہ کھولیں، یہ حوالہ ہو گیا۔ سورت کا نام ہے آل عمران، صفحہ کھولیں گے 70، یہ ذرا رسم الخط تو عربی ہے، 70
صفحہ 70. دوسرے دوستوں کی نصرت کرنی ہے تاکہ حوالہ مل جائے. قرآن پاک دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ آیت کا نمبر دیکھیں نا, یہ صفحہ 70 کی آخری 3 سطریں ہیں اور آیت کا نمبر ہے 58 کے بعد 59. اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ, یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کریم کے نزدیک کمثل آدم, آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اب تمام دوستوں نے میری طرف دیکھنا ہے, سب کھانا ہے, مہربانی کرے. یہودی کہنے لگے ہم نہیں مانتے, معاذ اللہ, حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں. کیوں بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر والد کی عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوئے؟ ہم نہیں مانتے. ان کی والدہ حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا خبردار, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام والی ہے. میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس کی اماں تو ہے, والدہ تو ہے. میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس کا والد بھی نہیں ہے, والدہ بھی نہیں ہے. اگر میں اللہ بغیر والد اور والدہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں تو صرف والدہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. کیوں مسئلہ سمجھایا؟ اب آپ نے کیا گفٹ میرا وصول کرنا ہے دوستوں میں؟ پورے قرآن پاک میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے. کیوں؟ عورت کے نام کا پردہ ہے. میرا بچپن تھا, اس وقت شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر عورتوں کی تصویر نہیں ہوتی تھی, صرف نام لکھا ہوتا تھا. آپ کو تصویریں آ گئی. شناختی کارڈ پر نام عورت کا, پاسپورٹ پر عورت کا نام, نکاح نامے میں عورت کا نام. یہ مجبوری ہے, عورت کا نام لکھنا پڑتا ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو, عورت کے نام کا علم ہو, کسی پرائے بندے کو نہیں ہونا چاہیے. دو نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں, نام نہیں دیا جاتا ہے. کیوں؟ عورت کے نام کا پتہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, عورت کی آواز کا کی پردہ ہے. آپ کو حج کا مہینہ گزر گیا, عمر کریم سلمان آ جا رہے ہیں, مرد عمرہ کرنے کے لیے سلمان جا رہا ہے. مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے, عورت اونچی آواز سے لبیک کہے گی, ثواب نہیں, گناہ لکھا جائے گا. اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مسئلہ کر رہا ہوں نا, گھروں میں میری ماں اور بہن کو آپ نے سنا ہے, یہ امانت ہے آپ کا. عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے, اللہ اکبر, میں مثال دیتا ہوں, فجر کی نماز ہے, نماز پڑھ رہی ہے گھر کے اندر. اگر عورت نے نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ لیا, الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد, عورت کی نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر کسی پرائے بندے نے سن لی, عورت کی نماز ٹوٹ گئی. اذان کا وقت ہو جائے, عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سورت کا نام ہے سورت النور. صفحہ آپ نے کھولنا ہے 436, 436. یہ اس 436 صفحے کی آخری 4 صفحے ہیں. میں ایک حصہ تلاوت کرتا ہوں آیت کا. آیت نمبر 31 مکمل ہو رہی ہے. آخری 4 صفحے سمجھی. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.
دوستوں کو حوالہ مل گیا. اب میں منع کر رہا ہوں خبردار مسلمان عورت ولا یضربن بارجلہن اپنے گھر کے اندر چلتے وقت باہر کی بات نہیں ہو رہی دوستو. اپنی چار دیواری کے اندر عورت جھاڑو دے رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے. فرمایا خبردار اپنی چار دیواری کے اندر گھر کے کام کرتے وقت زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھنا. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اگر تم نے اپنے گھر کے اندر زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھا, تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے. آپ دوست مجھے بتائیں, ماشاءاللہ قرآن پاک ماننے والے ہیں, الحمدللہ ہم سب قرآن پاک پر ایمان رکھنے والے ہیں. کون دوست مجھے اونچا جواب دے گا؟ میرا اللہ جو اونچا جواب دے اس کو دنیا آخرت میں رحمت سے مالا مال کر دینا. عورت اپنے گھر میں چل پھر رہی ہے, کام کر رہی ہے گھر کے, زور کے ساتھ زمین پر عورت کو گھر میں پاؤں رکھنے کی اجازت ہے نہیں. کیوں؟ تاکہ پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر نہ جائے. اچھا اب نظریں اٹھانی ہے میرے بھائیوں نے. زور کے ساتھ زمین پر گھر میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے. لبیک اونچا کہنے کی اجازت نہیں ہے. اونچی آواز سے نماز عورت کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اذان پڑھنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے. اور شادیوں پر ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے والوں کو آواز سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا مسلمان کو. آپ دوست مجھے بتائیں, مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے میری اردو سمجھ لی ہے. عورت کو نماز میں اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے؟ میلاد کے مہینے میں, ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلوں کے اندر نعتیں پڑھ کر, شعر پڑھ کر, ساؤنڈ پر عورت کو اپنی آواز پورے محلے کو سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ یہ مسئلہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں, عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں, نظریں پڑھ رہی ہیں, ساؤنڈ لگا ہوا ہے, پورا محلہ اور کوٹ سن رہا ہے. قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کو اپنی آواز میں نعتیں پڑھ کر, شعر و شاعری کر کے پورے محلے کو آواز سنانے کی کیسی اجازت ہے؟ 22واں پارہ جی, پہلا صفحہ, کوئی مشکل حوالہ نہیں. 22واں پارہ, پہلا صفحہ. یہ صفحہ ہے 508. 22واں پارہ, پہلا صفحہ. اب میں دوسری سطر سے تلاوت کر رہا ہوں, ذرا دیکھیے. آیت نمبر 31 کے بعد 32, یا نساء النبی لستن کاہدن من النساء ان اتقیتن. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, گھر والیوں, کوئی عورت تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے ان اتقیتن, اگر تم نے تقوی اختیار کیا, اللہ سے ڈرتی رہی. آگے خیال, فلا تخضعن بالقول. ساتھی نظر اٹھائیں, مہربانی کریں. گھر کے اندر مرد نہیں ہے, یہ امانت ہے آپ کے ذمہ. میری ماں اور بہنوں کو آپ نے سنانا ہے مسئلہ. گھر میں مرد نہیں ہے, لیکن میں بات کر رہی ہے. کیوں؟ مسلمان عورت اگر تم نے دروازے پر آنے والے بندے کے ساتھ, پرایا بندہ ہے, نرم نرم لہجے میں بات کی, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر تم نے نرم لہجے میں بات کی پرائے بندے کے ساتھ, اس بندے کے دل میں تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا.
مختصر بات کرنی ہے، سخت نہیں ہے بھائی، دروازے پر کھڑا نہیں ہونا، لمبی بات اونچا اونچا لمبی بات کرنے کی پرائے بندے کے ساتھ اجازت ہے؟ پھر بازاروں میں شاپنگ کر کے دکاندار کے ساتھ عورت کو گپ شپ لگانے کی کیسی اجازت ہے؟ بھائی محمد میرا خیال ہے آج آپ کی مسجد والے ناراض ہو گئے، مولوی صاحب مدت کے بعد آیا ہے اور اس نے کڑوے کڑوے مسئلے شروع کر آگے میں مسئلہ سبق میں اور عرض کرتا ہوں۔ اب ذرا میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، قرآن و حدیث دونوں ہماری آنکھوں کے نور ہے، میرے طرف دیکھیے، نظر نہیں کرنی ابو پر اٹھانی ہے۔ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بات کرنے لگے، جب بات جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، مسجد کے شہر میں دونوں کھڑے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت تھا، سامنے راستہ تھا، دو صحابی جا رہے تھے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے مسجد میں باتیں کر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جس عورت سے میں آدھی رات کے وقت مسجد میں بات کر رہا ہوں میری اپنی بیوی ہے۔ دونوں صحابی حیران ہو گئے، حضرت آپ نے ہمیں یہ بات کیوں بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری۔ اب آپ کو خلاصہ سناؤں گا، عورت کے نام کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے، اور نمبر 3 عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات، دیکھنا میری طرف دور سنے، ربا قاسیات آریات مائلات، یہ میری طرف دیکھنا، اور میری ماں بہنوں کو مسئلہ جا کر آپ نے سنانا ہے، یہ میری امانت ہے آپ کا۔ اتنے تنگ کپڑے پہنے کی عورتیں، اتنے باریک کپڑے پہنے کی عورتیں، پورا جسم اس میں سے نظر آ رہا ہوگا۔ عورت کا باریک کپڑے پہن کر دوسروں کو جسم دکھانا کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وإن ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ کپڑے پہن کر، باریک کپڑے پہن کر دوسروں کو جسم دکھانے والی عورت 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہے گی۔ اب میں ایک مسئلہ کرتا ہوں اپنے خلاف، آپ کے خلاف، ہم سب کے خلاف جو ہم مرد ہیں نا، بھائی محبت بہت ناصر سے باقی سارے لوگ آپ انصاف کریں، اگر باریک کپڑے پہن کر دوسروں کو جسم دکھانے والی عورت گنہگار ہے، ہم جو بازار سے باریک کپڑے خرید کر لے آتے ہیں اور باریک کپڑے گھر میں دیتے ہیں، یہ سلائی کر یہ پہن، ہم گنہگار نہیں ہیں؟ اب آپ ناراض ہو گئے، باریک کپڑے پہننے والی عورت گنہگار ہے، میں جو باریک کپڑے خود بازار سے لے کر آیا ہوں یہ پہن، میں برابر کا گنہگار ہوں۔ اور یہ مسئلہ بھی میری اور بہنوں کو آپ نے بتانا ہے، عورت کے جسم پر کپڑے باریک ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، عورت نماز پڑھے، عورت کی نماز نہیں ہوتی، سر پہ دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھے عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا یہ تو نماز نہیں ہوتی، اگلا مسئلہ سنیں، یہ میرا ہاتھ ہے، عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، ناخن پالش لگانے والی عورت کا وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، ناپاک جسم کے ساتھ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، جسم ناپاک ہے، ناخن پالش لگانے والی عورت کا زبانی قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، جسم ناپاک ہے، اس عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سنیں، میری ماں بہنوں کو جا کر سنائے، گھروں میں عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے،
ہوئی، محلے کی عورتیں اکٹھی ہوئی، اس کو غسل دیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس ناپاک جسم والی عورت کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں، ہم مرد ناخن پانی بازار سے لے کر آتے یہ لگا، وہ گناہگار ہے تو ہم مرد گناہگار نہیں ہیں۔ میرے خیال ہے آپ لڑکانے والے دو ناراض ہو، مولوی صاحب نے ہمارے خلاف مسئلے شروع کر دیے۔ میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کا بھی خیر خواہ ہوں۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ، جسم کا بھی۔ اچھا اور سنے مسئلہ، مجھے حدیث یاد آئی ہے، نیچے نہیں دیکھنا، نظر دوست سے اوپر اٹھانی ہے۔ گھر گھر میں جھگڑے ہیں، گھر گھر میں فساد ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہے۔ کبھی آپ نے سبب سوچا ہے؟ میری طرف دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت جب آپ کے پاس جبریل فرشتہ آئے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، جبریل فرشتہ آئے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اللہ کی شان، ایک دو دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبریل فرشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت آپ اپنا سر مبارک میری جھولی کے اندر رکھ لیں اور لیٹ جائیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک حضرت خدیجہ کی جھولی میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ آپ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ چادر دوپٹہ یہ سر سے اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت میں نے سر سے اتار دی ہے، دوپٹہ اتار دیا ہے، جبریل فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سر سے اتاری، دوپٹہ اتارا، جبریل واپس چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے دوبارہ رو رکھ لی، چادر رکھ لی، سر سے بال ڈھانپ لیے۔ حضرت اب بتائیں، آپ نے فرمایا جبریل فرشتہ واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت یہ واقعی جبریل رحمت والا فرشتہ تھا، کیوں؟ جب عورت کے سر سے داؤ اتر جائے، عورت کے سر سے چادر اتر جائے، وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے جسموں سے برقع اتر گئے ہیں، سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، ہمارے گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تمام دوستوں نے۔ میں سمجھوں گا میرے سفر کا حق ادا ہو گیا۔ عورت کے نام کا بھی پردہ، عورت کی آواز کا بھی پردہ، عورت کے جسم کا بھی پردہ۔ اب 20واں ہمارا سبق تھا، ہمارا سبق تھا، میں نے سبق یہاں چھوڑا تھا۔ سورۃ القصص، یہ صفحہ ہے 467۔ سورۃ القصص فرمایا وَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دھنار کھڑے ہیں، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، 10 دھنار مل کر ایک کنویں سے پانی نکال رہے تھے، اتنا پانی نیچے تھا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ان دھناروں سے ہٹ کر الگ دو نوجوان لڑکیاں کھڑی تھی، اپنی بکریوں کو روکا ہوا تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، یہاں میں نے سبق چھوڑا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا ما خطبکما، تم دونوں اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ بھئی باقی دھنار جو پلا رہے ہیں تم بھی پلاؤ۔ قال، جواب سنیں، جواب میری ماں اور بہنوں کو سنانا ہے۔ قال، دونوں کہنے لگی لا نسقی، ہم بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی
حتی یصبر الریاء، جتنے تک باقی تھنہار بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، ہم تو کنویں کے قریب بھی نہیں آئیں گی، ہمیں ان کا بچہ ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلانا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں دوست، ایک میں بات عرض کروں، باقی تو تھنار آئے تھے مرد بکریاں لے کر، میرے سوال پر غور کرے ساتھی، باقی تو مرد آئے تھے تھنار بکریاں لے کر، تمہارا مرد کیوں نہیں آیا؟ اب ذرا قرآن کو دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ الریاء کے آگے دیکھیں نا سکتہ، یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سکتہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے، کوئسچن کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے باقی مرد آئے ہیں، تمہارا مرد کیوں نہیں آیا؟ دونوں کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا ابا جان بہت بوڑھا ہے، وہ بکریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم مجبوراً گھر سے باہر آئی ہیں۔ میری طرف دیکھنا میرے بھائیوں نے قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا، اور اس وقت گھر سے باہر نکلے جب کوئی مجبوری ہو۔ آپ نے بتانا ہے، قرآن سامنے آپ کے، یہ دونوں نوجوان لڑکیاں بکریوں کو لے کر آئی تھی، خوشی سے آئی تھی یا مجبوراً آئی تھی؟ مجبوری کیا تھی کہ ابا بوڑھا ہے، وہ تو بکری کو سنبھال نہیں سکتا، تو قرآن سے کیا مسئلہ؟ میں نے کہا تھا نا، خالی قصہ نہیں سناؤں گا، سبق بتاؤں گا۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے عورت گھر سے باہر اس وقت نکلے جب کوئی مجبوری ہو۔ یہ جو مارکیٹوں میں شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ لاپرواہی۔ اصل بات اور ہے جی، جو چیز ہم خرید کر لاتے ہیں نا، مردوں کو پسند نہیں آتی، مجھے پتہ چلتا ہے کپڑے کا، میں خود جاؤں گی، اور ہم بھی کمزور ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ چل جوتی لے کر، یہ جوتی ہے مجھے، یہ جوتی ہے میرے پہن، جاؤ میں خود جاؤں گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈرا رہو، ہم تو خود چلے جاؤں۔ دوستو، ہسپتال جانا ہے مجبوری ہے، خوشی پر جانا ہے مجبوری ہے، فوتگی پر جانا ہے مجبوری ہے۔ مجبوری ہو تو عورت گھر سے باہر نکلے نا، قرآن نے کہا مجبوری میں عورتیں باہر آئی تھی، جب مجبوری نہ ہو تو عورت کو گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب غور کریں، میں آپ کو ایک حدیث بات سناؤں، یہ میری ماں اور بہن کو آپ نے سنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اہل بیت کی سیرت سنیں، نام لینا آسان ہے اہل بیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی گھر میں موجود نہیں تھی، میری بیٹی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جئت، میری بیٹی کہاں سے آ رہی ہو؟ کدھر گئی تھی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی ابا جان، یہ میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی، دعا کرنے کے لیے گئی تھی، افسوس کوئی تو لفظ ہوگا یہاں پر بھی، افسوس کرنے کے لیے گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ بتا، تو مرنے والے بندے کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ میں ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ دار شریعت پر بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، غور سے سننا ہے۔ میری بیٹی مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابا جان، میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، مجھے آپ کی حدیث پاک یاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو عورتیں قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ لعنت نازل ہوتی ہے. آج اور بات سن لے، لو زرت قبرہا لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو میری بیٹی فوت ہونے والے بندے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی، تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی. حدیث پاک سنائیے بھائیو. محرم کا مہینہ آئے ہمارے قبرستان عورتوں سے بھرے ہوئے، درباروں پر دیکھو عورتوں سے دربار بھرے ہوئے ہیں. میری ماں بہن کو جا کر سنانا ہے مسئلہ، ابا فوت ہو گیا، بھائی ہے، بیٹے میں مثال دیتا ہوں. عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے گھر میں قرآن پاک پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، صدقہ خیرات کرے، گھر میں بیٹھ کر فوت ہونے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے. خبر کر رہی ہے نا. آئیے سبق پڑھ. بھائی تمہارا مرد کیوں نہیں آیا؟ باپ کو دھنار مرد ہے. سبق وابونا شیخ کبیر، ہمارا ابا جان بہت بوڑھا ہے، وہ بکریوں کو سامان نہیں سکتا، ہم مجبوراً گھر سے پڑے رہے. بکریاں مجھے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں لے لی. فاصفا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو لے کر کنویں کی طرف جانے لگے، تمام دھنار ہنسنے لگ گئے. ہٹو بھی ہٹو، راستہ دو. ہم 10 بندے مل کر کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہ اکیلا جوان آ رہا ہے، راستہ دو. موسیٰ علیہ السلام نے دیر بھی نہیں لگائی. فَسَقَا لَهُمَا، ڈول کھینچتے گئے. بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر میں 40 جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے. دیر نہیں لگائی، پانی پلا. مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دے دے. مانی دے دے. میں تیرے دربار کا فقیر ہوں. 10 دن اور 10 موسیٰ علیہ السلام نے مانی مانگی تھی. میں فقیر ہوں، اللہ مجھے مانی دے دے. اللہ کا نام تو لے لے تاکہ مجمع میں برکت آ جائے اللہ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے مانی کس سے مانگی؟ اچھا کھانا کس سے مانگا؟ یہ ہے اولیاء کرام کا طریقہ. کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے. فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی. اللہ کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ فرمایا تمشی الاسریا، بڑے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اللہ اس نوجوان بی بی کا حیا کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے حیا کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے حیا. قالت، آ کر کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرا ابا تجھے بلا رہا ہے. سنے سنے مسئلہ، یہ نہیں کہا میں تجھے بلانے آئی ہوں. میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اگر یہ کہتی نا میں تجھے بلانے آئی ہوں، جو باقی دھنار کھڑے تھے ان کو شک پڑ جاتا تیرا کیا کام ہے پردیسی بندے کے ساتھ. نا میرا ابا مجھے بلا رہا ہے. اور کیوں بلا رہا ہے؟ جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تجھے مزدوری دینا چاہتا ہے. میری طرف دیکھے سارے بھائی بزرگ، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. عورت کو غیر محرم پرائے بندے سے بات کرنی پڑ جائے، ایسے انداز میں بات کرے کسی سننے والے کو شک نہ پڑے. اب آپ احساس کریں، میرا ابا تجھے بلا رہا ہے. ہم آج جلدی پہنچ گئی تھا. والد سے ہم نے کہا جلدی کیسے آ گئی ہو؟ پہلے تو تم دیر سے آتی تھی. ہم نے کہا ابا جان ایک
رحم آیا، اس نے بکریوں کو پانی پلا دیا. ابے نے مجھے بھیجا ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے، تجھے معاوضہ دینا چاہتا ہے. اب کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے بات میں. ایسی بات کرنی چاہیے عورت کو. اچھا بھائی بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قانون تو یہ رہبر آگے چلا کرتے ہیں. جملہ سنیں، جملہ رہبر آگے چلا کرتے ہیں. تو رہبر ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کو نواقف ہوں، مجھے تو اس علاقے کا پتہ بھی نہیں. تجھے آگے چلنا چاہیے، مجھے پیچھے چلنا چاہیے. لیکن نا، اگر تو میرے آگے چلی، میں تیرے پیچھے چلا، میں موسیٰ علیہ السلام کی تیرے جسم پر نظر نہ پڑ جائے. آگے میں چلتا ہوں، تو میرے پیچھے چل کر مجھے راستہ بتا دیا. کیا عقیدہ رکھنا ہے میں نے اور آپ دوستوں نے مرتے دم تک، قبر کی جانے تک. چھوٹے گناہوں سے بھی پاک. اگلی بات، گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا. موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور پیچھے بھی. بھائی بات یہ ہے لڑکانہ کے بھائیوں، شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے. میں ہسپتال جا رہا ہوں، بیماری ہے، خوشی ہے، والدہ ساتھ ہے، میں مثال دیتا ہوں، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. کوئی ناراض نہ ہو دوست، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جا رہے ہیں، کوئی شادی ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، بیماری، تو حکم یہ ہے مرد آگے چلے اور پیچھے چلے. کیوں؟ اگر والدہ آگے چل پڑی اور میں والدہ کے پیچھے چلا، دیکھنے والوں کو شک نہ پڑ جائے یہ عورت کے پیچھے جا رہا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے، شک والی جگہ سے بچنا چاہیے. مرد آگے ہونا چاہیے، عورت کو پیچھے ہونا چاہیے. اب تو حالات الٹ ہو گئے، عورتیں آگے بیٹھے ہیں، مرد پیچھے بیٹھے ہیں. ہائے ہائے، اب میرا خیال ہے مسئلے آج کڑوے ہو گئے. آپ ناراض ہو، سبق دیکھیں. فلما جاءہ، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، مشہور ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام بزرگ تھے. واللہ علم وقص علیہم قصص. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ہاتھ بیان کیا. ایسے میرے پیچھے قتل کے مشورے ہو رہے تھے، میں بھاگ کر یہاں آیا ہوں. قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوم سے بچ کر آ گیا ہے. اس شہر میں فرعون کی بادشاہی نہیں چلتی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی بول پڑی جو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی، یا ابت استعجل ہو، اے میرے پیارے ابا جان، اسی بندے کو مزدور رکھ لو. کیوں؟ مجھے تو اس میں کمال نظر آئے ہیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان، اس میں طاقت بھی ہے اور امانت بھی ہے. طاقت کا پتہ کیسے چلا؟ 10 ڈھگار مل کر کنویں سے پانی نکالتے تھے، اکیلے بندے نے ڈول کھینچا، پانی پلایا. طاقت بھی ہے، امانت بھی ہے. خود آگے چلا، مجھے پیچھے چلایا. اس کو ہم بڑی ہو گئی ہے، ہمارا گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. یہ بندہ مل گیا طاقت اور امانت والا. جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں نا، وہ بھی مسئلہ سنیں. دکان پر کاروبار میں ملازم اس کو رکھنا چاہیے جس میں طاقت وہ کام کر سکے اور ہو بھی امانت دار، خیانت کرنے والا نہ ہو. یہ قرآن سے یہ دو اصول ثابت ہے. قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اريد ان کے کا اہتمنا تیہاں، میرا تو ارادہ یہ بن گیا ہے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں. آؤ جی، لیکن شرط یہ ہے الان کا جو
علیک، اگر وہ 10 سال پورے کرے، 10 سال تیری بکریاں چرائے، یہ تیری طرف سے مہربانی ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، میں تیرے اوپر کسی قسم کی بوجھ ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا، مشقت ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تو مجھے اچھا بندہ کرنے والوں میں سے پائے گا۔ میں تجھے ایک بیٹی کا نکاح کر کے دینا چاہتا ہوں۔ غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کر رہا ہوں، دیکھنا غیرت مند دوستو، ہم تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں کسی کو کہوں میں بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، میں بہن کا رشتہ دیتا ہوں، ہم تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، دیندار بندہ مل جائے اسے رشتے کی آفر کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ میرے مسئلہ اپنی طرف سے بیان کیا یا آپ ناراض نہیں ہو گئے؟ دیندار بندہ مل گیا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا مل گیا ہے، اس کو خود کہنا میں یہ رشتہ دیتا ہوں، یہ قطع غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ساری امت کی غیرت جمع کرو، پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے 8 سال بکریاں چرا، 10 سال بکریاں چرا، تیری مہربانی، تجھے میں مزدوری دوں گا، وہ مزدوری حق مار میں دے دینا۔ ایک مسئلہ کرتا ہوں، آخری ذرا غور کرے، بس آخری میرا مسئلہ ہے۔ شادی ہو گئی لیکن مسئلہ ہے میرے خلاف اور آپ کے خلاف، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں مسئلہ کر، شادی ہو گئی، مرد نے بیوی کو کہا 20,000 روپیہ حق مار ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ حق مار مجھے معاف کر دے۔ بیوی نے کہا چلو میں معاف کرتی ہوں۔ بھائی جان، بیوی کے کہنے سے حق مار معاف نہیں ہوگا۔ والد سے فوت ہو گئے، 1 ایکڑ زمین بہن کے حصے میں آئی، میں مثال دے رہا ہوں، ایکڑ آپ کہتے ہیں نا، 1 ایکڑ، 1 بیگھا، 1 ایکڑ زمین بہن کے حصے میں۔ میں نے بہن کو کہا میری بہن یہ زمین مجھے دے دے، چلو میں نے تجھے دے دیا، یہ بھائی کے لیے زمین حرام ہے، ساری زندگی بھائی حرام کھاتا رہے گا۔ بیوی کا حق مار نہیں دیا، بیوی کو کہا معاف کر دے، بیوی نے کہا میں نے معاف کیا، معاف نہیں ہوا، حرام خامت کھاتا رہے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے مسئلہ ہے؟ دوستو آخری مسئلہ غور سے سنیں۔ 20,000 روپیہ حق مار میں نے بیوی کو دے دیا، بیوی مالک بن گئی، 1 ایکڑ زمین میں چھا دیتا ہوں، فارغ سے فرق، بہن کو میں نے دے دی، بہن نے قبضہ کر لیا، ہفتہ پورا، مہینہ پورا، سال پورا، بیوی نے کہا یہ حق مار اپنا واپس لے لے، اب خاوند کے لیے یہ حلال ہے۔ بہن نے زمین پر قبضہ کر لیا، مہینہ، 6 مہینے، سال، بہن نے مجھے بلایا، یہ زمین میں تیرے نام انتقال کرا دیتی ہوں، اب یہ زمین بھائی کے لیے حلال ہے۔ جتنے تک بیوی کو مالک حقدار کا نہیں بنایا، زمین کا مالک بہن کو نہیں بنایا، زبانی بہن کہتی رہے، بیوی کہتی رہے میں نے معاف کیا، یہ بھائی کے لیے، خاوند کے لیے چیز حلال نہیں ہے۔ میں نے پنجاب میں بیان کیا بھئی یہ جو خاوند ہے نا، مرس کہتے ہیں، مرس، اس نے بیوی سے حق مار معاف کرایا تو میں نے معاف کیا، معاف نہیں ہوتا، وہ تو مرد کسی میں ہے۔ جب میں بیان کے بعد مانی کے لیے بیٹھا نا، ایک بوڑھا آدمی آ گیا، اس کی 85 سال عمر تھی، لاٹھی کے پیٹ پر لاٹھی کے انہوں نے کہا حضرت میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کو فوت ہوئے 30-35 سال ہو گئے، بیوی تو فوت ہو گئی، میں نے بھی حقدار بیوی سے معاف کرایا ہوا تھا، اب کیا کروں؟ مسئلہ تو سنیں،
میں نے تو معاف کرایا تھا، بیوی مر گئی ہے، 30-35 سال پہلے مر گئی ہے، میں نے کہا باپ میں نے معاف کیا، ایسے تو معاف ہوتا نہیں، آپ نے مسئلہ بیان کیا، اب کیا کرنا؟ مسئلہ سنیں سارے بھائی دھیان کے ساتھ۔ اب آپ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے حق مار معاف کرایا تھا، بیوی فوت ہو گئی ہے، اب جتنا حق مار تھا شریعت میں بیوی کے جتنے وارث بنتے ہیں ان وارثوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، معاف نہیں ہے خاوند کو، بیوی فوت ہو گئی، جتنا حق مار تھا جیسے جیسے بیوی کے وارث شریعت بتاتی جائے گی ان میں ایسے ایسے حصہ تقسیم ہوتا ہے۔ آئے آمین۔ 10 سال بکریاں چرا، 8 سال چرا، 10 سال چرا، تیری مہربانی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرے باپ کے درمیان معاہدہ پکا ہو گیا، 8 سال بکریاں چراؤں میری مرضی، 10 سال چراؤں میری مرضی، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال جو مدت پوری کروں مجھ پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو باتیں کر رہے ہیں اوپر اللہ نگران موجود ہے۔ مہربانی کریں آخر میرا جملہ دھیان سے سنیں، ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے انسان اللہ سے مانگتا ہے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ انسان کو دیتا ہے اپنی رحمت کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانی مانگی تھی، مانی روٹی مانی مانگی تھی، اللہ دیتے اپنی رحمت کے مطابق، اللہ نے مانی بھی دے دی، مانی پکانے والی بھی دے دی۔ آپ کو سارے ساتھ سے خوش ہو مانی بھی دے دی، وہ بات ٹھیک ہے نا؟ انسان اللہ سے مانگتے اپنی حاجت کے مطابق، اللہ دیتے اپنی رحمت کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانی کا سوال کیا تھا، اللہ نے مانی بھی دے دی، مانی پکانے والی بھی دے دی۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی کل بیان کریں گے، جمعہ بھی ہوگا حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں، ادھر بیان کروں گا، رات کو پھر چوک میں ادھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تمام دوستوں کو دعوت ہے تشریف لے آئیں، اللہ کریم حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ بھائی محبت کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی محبت ہے مجھ سے، زندگی سے مجھے بھاؤ ڈاکٹر صاحب میں بڑی شفقت ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی نشانی ہے، اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب کا محبت پیار کرتے ہیں، اجاگر اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو اختیار کر۔ میں نے آپ جو بھی گفتگو کی ہے آپ دوستوں نے سنی، میں دعا کرتا ہوں اللہ کی ساری گفتگو کرنے اور سننے کا ثواب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم حضرت حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو پہنچا کر اللہ ان کے مزید درجے بلند۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم ادخلنا في الجنة۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ